بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 21 فروری 2021 بروز اتوار اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کی تازہ نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی نیوز اپڈیٹ سب سے پہلے ملا کریں اور چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات میں آپ نے بغیر کسی لائسنس کے اگر ٹریکنگ کرنے کی کوشش کی تو آپ پر 10,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کر لیا جائے گا۔ تو اس نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس بارے میں راس الخیمہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کمپنی ٹور آپریٹر نے یہ کہا ہے کہ افراد کو اجازت نامے کے بغیر ٹریک یا پہاڑی کھیلوں پر پروگرام میں انعقاد سے سختی سے ممنوع بھی قرار دیا گیا اور اتھارٹی نے اس بارے میں ہفتے کے روز ایک بیان جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو 10,000 درہم کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ اعلان راس الخیمہ کے پہاڑی علاقوں میں پیدل سفر اور ٹریکنگ سے متعلق متعدد حادثات کی اطلاع کے بعد ہی سامنے آیا ہے۔ اس سال جنوری کے آخر میں 30 کی دہائی میں ایک ایشیائی ٹریکر کو وادی دیا میں پہاڑ سے گرنے کے بعد بچایا گیا تھا اور متعدد بیمارات میں موسم سرما اور ایڈونچر کا موسم شروع ہونے کے بعد سے یہ واقعہ ٹریکنگ حادثات کے سلسلے میں مزید زیادہ ہو گئے تھے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ ہفتے پہلے 50 سالہ عمارتی پھسل گئی اور پہاڑی سے گر گئی اور یہ ایک مثال بھی مل گئی کہ ایک تھکا ہوا ٹریکر پہاڑ پر بے ہوش ہو گیا اور ایک اور واقعہ جہاں ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اس بار میں عوام کی حفاظت کے لیے محکمہ سیاحت نے اور حکام نے پیدل سفر کرنے والوں کے لیے ڈیس اور ڈونٹس کی فہرست بھی جاری کی ہے کہ کون سے کام آپ کو کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ اس بار میں نمبر 1 پر انہوں نے کہا ہے کہ ذہن میں رکھنے کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 پر تو یہ کہ اپنے راستے کی منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں اور محفوظ طریقے سے گھر پہنچیں۔ نمبر 2 پر کہا ہے کہ سرکاری ٹریک پر رہیں اور تنہا سفر ہرگز نہ کریں۔ نمبر 3 پر کہا ہے کہ موسم کی جانچ آپ نے لازمی کر لینی ہے اور نمبر 5 پر کہا ہے کہ ہائیڈریٹ رہو اور ابتدائی طبی امداد کٹ بھی لازمی ساتھ لے لو۔ اور نمبر 6 پر انہوں نے کہا کہ مناسب جوتے، ٹوپیاں، لباس پہنیں اور پیدل سفر کے لیے خصوصی سامان اور مناسب سن اسکرین کا بھی استعمال لازمی کریں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گندگی بھی ہرگز نہ پھیلائیں اور شراب اونچی آواز میں موسیقی اور ڈرون کی معاونت بھی جاری کر دی گئی، جبکہ تمام نجی اراضی، کھیتوں اور وائلڈ لائف سے بھی مکمل طور پر آپ کو دور رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے ان کی خلاف ورزی کی تو آپ کو 10,000 درہم کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ ابوظہبی کی جانب سے دی جا رہی ہے کہ اس وقت اکسولو میں کووڈ-19 کی خلاف ورزی کرنے پر 2,25,000 کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کہ 2.5 لاکھ کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں چونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابوظہبی کے پورے اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں اور حکام نے اس بارے میں کہا کہ باقاعدگی سے معائنہ کرنے سے کووڈ-19 سیفٹی پروٹوکول کی تعمیل کو یقینی بنانا ہوگا اور ابوظہبی محکمہ تعلیم اور علم نے کہا کہ اس اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں میں 10,000 درہم سے لے کر 2,50,000 درہم تک جرمانے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس بار انہوں نے کہا کہ بار بار عدم تعمیر پر اسکولوں کو آن لائن تعلیم کی فراہمی میں شفٹ کرنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے اور والدین خود بھی اپنے بچوں کو اگر آن لائن تعلیم دلوانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں عامر الحمدی نے کہا کہ ہماری مخلص امید ہے کہ ان میں سے کسی بھی سزا پر عمل درآمد نہیں کرنا پڑے گا اور تمام اسکول جو ہے کووڈ-19 کے سفارتی اقدامات پر مکمل طریقے سے عمل کریں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ اگر اسکولوں نے ان کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو 10,000 درہم سے لے کر 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ درہم تک ان کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات کی ملازمت کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت صحت نے اسپتالوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی اپڈیٹ بھی جاری کر دی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت وزارت صحت اور روک تھام یعنی کہ موہب نے نرسنگ سیکٹر میں تعلیم حاصل کرنے اور مہارت حاصل کرنے والوں کے لیے پرکشش تنخواہوں پیکجوں کی پیشکش بھی جاری کر دی ہے اور ہسپتالوں میں عمارتی نرسنگ عملے میں اضافے کے خواہاں وزارت نے حال ہی میں اعلان کیا کہ اس سے منسلک نرسنگ کالجوں سے تازہ عمارتی فارغ و تحصیل افراد کو ماہانہ تنخواہ کے طور پر 20,000 درہم تک ادا کرنے کو بھی تیار ہیں۔
اس بارے میں مزید تفصیلات جاری کرتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ نرسوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ ملک بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ پرائیویٹ اور سرکاری تنظیمیں قابل نرسوں کی تلاش میں اشتہارات اور اعلانات بھی جاری کر رہی ہیں۔ اور سب سے حالیہ ایک دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA نے اعلان کیا تھا، جس نے نرسوں کے لیے خالی اسامیوں کا اعلان جاری کیا ہے، اور ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اتھارٹی نے یہ کہا کہ وہ نرسوں کی تلاش میں ہے اور 3 ماہ کے کنٹریکٹ کے لیے نرسوں کو معاہدے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، اور فوائد میں ماہانہ تنخواہ کے طور پر 8,000 درہم کی پیشکش بھی جاری کی تھی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت لولو گروپ کے 200ویں ہائپر مارکیٹ کے آغاز کے موقع پر دبئی کے برج خلیفہ پر مکمل طور پر سجا دی گئی۔ مشہور برج خلیفہ 20 فروری بروز ہفتہ شام 8 بجے لولو ہائپر مارکیٹ کے 200ویں اسٹور کے اجراء کے موقع پر جلوہ افروز ہوئی، اور لولو نے 90 کی دہائی کے اولین سے متحدہ عرب امارات میں اپنا پہلا اسٹور کھولا تھا، جس نے حال ہی میں قاہرہ مصر میں اپنا اب 200واں اسٹور مکمل طور پر کھول لیا ہے۔ تاریخ کی منزل پر آنے والے وزٹرز نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارات رموں کے لوگوں کے رنگوں سے مکمل طور پر مبارکباد کے پیغامات سے سج گئی اور اس پر خوب رنگا سما بند گیا تھا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ لولو گروپ کی جانب سے اس میں متحدہ عرب امارات میں سب سے اونچی بلڈنگ کے شو پر حوالے سے جاری کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک سب سے عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی پولیس نے کووڈ-19 حفاظتی قواعد کو نافذ کرنے کے لیے اب ڈرون استعمال کرنا بھی شروع کر دیے۔ اس میں آپ کو کیا کیا جان لینے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون نے کیا آپ نے جمعے کے روز شارجہ کے گریڈ راؤنڈ طیارے اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، تو وہ ایک توسیع اور وسیع پیمانے پر آگاہی مہم کا حصہ تھے، اور جسے حکام نے عوام کو مکمل طور پر کووڈ-19 کے حفاظتی اقدامات اور اس کی حفاظتی اقدامات کی ضرورت کو یاد دلانے کے لیے شروع کیا تھا۔ اس بار میں ڈرونز اور پولیس گشتوں پر لگے لاؤڈ اسپیکر پر آگاہی کے پیغامات بھی مسلسل نشر کیے جا رہے ہیں، اور احتیاطی تدابیر کی تعمیل پر نظر رکھنے کے لیے فضائی گشت بھی مکمل طور پر تعینات کر دیا گیا۔ اس بار میں شارجہ کے مقامی ہنگامی بحرانوں اور تباہی سے نمٹنے والی وزارت صحت نے جنرل ڈائریکٹریٹ اور سیکیورٹی سپورٹ کے تعاون سے اس جوائے میں 35 سائٹوں کا احاطہ کیا گیا، اور شارجہ پولیس کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بھی شائع کی گئی جس میں ہوائی ڈرون دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ مسجد آنگن اور امارات کے صنعتی علاقوں جیسے گنجان آباد علاقوں پر منڈلا رہے ہیں، اور اس بارے میں ان پر